حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ جے خالق نے آقا نو گھلنا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی۔ جے خالق نے آقا نو گھلنا نہ ہوندا، جے خالق نے آقا نو گھلنا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی۔ جے دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا، جے دنیا دے رہبر نے آنا نہ ہوندا، اے رونق جہاں اتے لائی نہ ہوندی۔ جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے، جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے، امت کدے بخشائی نہ جاندی، امت کدی بخشائی نہ جاندی۔ جے خالق نے آقا نو گھلنا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے یہ دن ہے۔ آج دن بھی ربیع الاول شریف کا ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ دن بہت مسرت والا، بہت رحمت والا، بہت فضیلت والا۔ جمعے کا دن تو ویسے بھی بہت فضیلت والا ہوتا ہے، لیکن اس دن جو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ اس کی ہوگی اور زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ اور آج سے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد قرآن پاک سے جو ہے ثابت کر کے بتاؤں گا، قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ رب تعالیٰ بھی یعنی کہ میلاد خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میلاد کہتے کس کو ہیں؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کیا کوئی دیگے پکا کر تقسیم کر دینا میلاد اس کو کہتے؟ نہیں۔ لیٹنگ کر لینا میلاد اس کو کہتے ہیں؟ نہیں۔ گلیوں کو، گھروں کو سجا لینا میلاد اس کو نہیں کہتے۔ میلاد اس کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، میلادت باسعادت کا تذکرہ کرنا۔ میلاد اس کو کہتے ہیں جیسے ہم کسی بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کے جنم دن مناتے ہیں، میلاد اسی کو کہتے ہیں۔ تو اپنے بچے کی میلاد جو ہے برتھ ڈے مناتا ہے، یعنی کہ جنم دن مناتا ہے، تو اس کو کہتا ہے تیرا برتھ ڈے ہے۔
یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اس وقت تو کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بھی کہتا ہے، اور نبی کی میلاد کے دن یعنی کہ دلیلیں مانگتا ہے۔ جب تیرے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی کے ہاں بیٹا ہو، تو کہتے میرے نواسی کی بڑی برتھ ڈے ہے، آج میں بڑے سے بڑا جو ہے اچھے سے اچھا گفٹ لے کر جاؤں گا تاکہ میری جو ہے بیٹی خوش ہو جائے۔ جس رب کا محبوب کی ولادت کا دن ہے اس وقت تمہیں شرم آتی ہے؟ تو کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت تمہیں نظر آ جاتی ہے؟ اس وقت تمہیں نہیں نظر آتا کہ یہ بدعت ہے، یہ خرچہ ہو رہا ہے؟ یعنی میلاد کہتے کس کو ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا، ان کی آمد کا تذکرہ کرنا، ولادت یعنی میلاد اس کو کہتے ہیں۔ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا مہینہ کون سے ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول، ربیع عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ ربیع کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بہار کو۔ اول کا معنی پہلا، ربیع کا معنی اول، یعنی کہ پہلی ربیع، پہلی یعنی بہار کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ اس کی نسبت، یعنی پہلی بہار۔ ربیع الاول کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بہار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہار لے کر آئے، تشریف فرما ہوئے۔ اب آ گئی میلاد کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد کا تذکرہ دیکھو قرآن کریم میں رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ دیکھو رب تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ جو دو جلسے روایت میں آتا ہے، دو جلسے رب تعالیٰ نے کیے۔ ایک جلسہ توحید کا کیا، رب تعالیٰ نے جو ہے ساری روحوں کو جمع کیا، جو اس کے ماننے والے تھے وہ بھی تھے، جو نہیں مانتے وہ بھی تھے، جو کافر تھے وہ بھی تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی تھے، جو مومن تھے ان کی روحوں کو بھی، تمام روحوں کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساروں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ جب اپنی باری آئی رب تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کیا، چاہے اس کے ماننے والے تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، منکر بھی تھے، کافر بھی تھے، منافق، تمام روحوں کو جمع کیا۔ جب محبوب کی باری آئی پھر خاص لوگوں کو، خاص روحوں کو جمع کیا۔ کن کو؟ خاص روحوں کو۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنی باری تمام روحوں کو جمع کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ آیا، رب تعالیٰ نے خاص روحوں کو جمع کیا۔ کن روحوں کو؟ انبیاء کی روحوں کو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عہد لیا۔ رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین، تمام انبیاؤں کے سے جو ہے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت دی، وہ رسول تشریف لائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول تشریف لائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، جو میں نے تمہیں جو ہے
علم کی یعنی کتابیں دی ان کی یعنی کہ تصدیق کرے، تمہاری اس حکمت کی تصدیق کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ضرور بر ضرور ان کی مدد کرنا۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم ان کی مدد کرنا، چاہے دل چاہے تو نہ کرنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور بر ضرور تم ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا۔ رب تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہاں بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم یعنی اس بات کی تصدیق، وہ نبی تشریف جب لے آئے ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کی وہ ہماری کتابوں کی تصدیق کرے گا، ہم ضرور ان کی ضرور بر ضرور جو ہے وہ مدد کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اینڈ میں فرماتا ہے تم ایک دوسرے کے قال فاشهدوا، تم ایک دوسرے کے جو ہے گواہ بن جاؤ۔ قال فاشهدوا، کیا تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ایک دوسرے کے تم گواہ بن گئے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ دیکھو رب تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے سامنے تذکرہ کس کا کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت کا، نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ہم بھی تو وہی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی ولادت با سعادت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے میلاد کا بانی کون ہوا؟ رب تعالیٰ کی ذات۔ میلاد کس نے کروایا؟ سب سے پہلے رب تعالیٰ نے۔ میلاد میں دیکھو عہد لے رہا تھا رب تعالیٰ، رب تعالیٰ عہد لے رہا تھا، لینے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جن سے عہد لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت ہے، مطہر جماعت ہے۔ جن کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہے وہ کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا، افضل الانبیاء، احمد مجتبی، آمنہ کے لال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ جن کے بارے میں عہد لیا جا رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اس کے بعد دیکھو کہ رب تعالیٰ خود جو ہے میلاد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آ جاؤ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سورہ صف 28واں پارہ رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوا فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد وہ تشریف لے کر آنے والا ہے، وہ نبی تشریف لے کر آنے والا ہے، وہ آمنہ کا لال تشریف لے کر آنے والا ہے، وہ محبوب خدا تشریف لے کر آنے والا ہے، جس کا نام زمینوں پر احمد لیا جائے گا، زمینوں پر اس کا جو ہے کہہ کر جائے گا۔ نبی علیہ السلام ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے، آپ کی ولادت با سعادت نہیں ہوئی، لیکن بشارت کون دے رہا ہے؟ پہلے سب سے پہلے رب تعالیٰ کی ذات انبیاء کی روحوں کو بشارت دے رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ یہ صرف قرآن پاک تک نہیں، دوسری جتنی بھی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح برنباس انجیل کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کی جماعت میں یعنی حکم اعلان کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اے بنی اسرائیل کی جماعت میں تو فقط ایک گھرانے کی بخشش کے گھرانے کے لیے نبی بن کر آیا، ایک یعنی کہ قوم کے لیے نبی بن کر آیا، آخر میں وہ نبی بن کر آنے والا ہے، وہ آمنہ کا لال آنے والا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جائے گا، جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جائے گا، ساری دنیا میں اس کی جو ہے یعنی کہ اس کی رسائی کی جائے گی، ساری دنیا جو ہے اس کی امتی ہو کر رہ جائے گی، قیامت تک جو ہے اس کی بادشاہی ہوگی، جہاں تک رب العالمین کی رب العالمینی ہوگی، جہاں تک رب العالمین کی بادشاہی ہوگی، وہاں تک اس محبوب خدا کی رحمت للعالمین ہوگی۔ کون حکم دے رہا ہے؟
کون बात कर रहा है, तज़किरा कौन कर रहा है, खिताब कौन कर रहा है? ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अभी तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत नहीं हुई, लेकिन पहले ही आपके तज़किरे, आपकी आमद के तज़किरे, आपकी विलादत बासआदत के तज़किरे जो हैं शुरू हो रहे हैं। यानी अज़ल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का तज़किरा आ रहा है। इसी तरह देख लो, ये 12 रबीउल अव्वल हम मनाते हैं, कुरान पाक से पूछ लेते हैं कि क्या हम अंबिया के दिन मना सकते हैं कि नहीं। रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वज़कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आप रब ताला फरमाता है किताब इब्राहीम को याद करो, वो सिद्दीक और गैब नबी जो है, गैब की खबरें बताने वाला नबी था। इसी तरह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। इस्माईल को याद करो, बेशक वो सच्चा था, वादे का सच्चा था, उस नबी को याद करो। इसी तरह रब ताला फरमाता है वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या। मूसा को याद करो। इसी तरह रब ताला फरमाता है वज़कुर फिल किताबी इदरीस, इदरीस को याद करो। ये रब ताला तो खुद हुक्म फरमा रहा है कि अंबिया का दिन मनाया करो, उनका तज़किरा किया करो। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम तज़किरा करते हैं, उनके ये दिन मनाते हैं, ये कुरान पाक से साबित है, ये कुरान पाक से साबित है। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इस दिन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। कुछ लोग इतराज़ करते हैं, कहते क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल का दिन भी यही है। हम अपने नबी को मुर्दा मानते ही नहीं, हम है कहते हैं जिंदा है। जैसा कि आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। यानी हमारा नबी वो है जो जिंदा है, जिसको रब ताला ने फरमाया शाहिदा मुबश्शिरा व नज़ीरा कहकर पुकारा है। वो हमारी गवाही भी देने वाला है, अपने हर नबी अपनी उम्मती की यानी कि गवाही देगा। देखो ये तो है अंबिया की, यानी अंबिया जिंदा हैं, हम उनको मुर्दा कह नहीं सकते। रब ताला का कुरान तो शहीद के बारे में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी जो अल्लाह ताला के रास्ते पर मारे जाएं, कत्ल किए जाएं लिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते पर, उनको तुम मुर्दा ना कहो। दूसरे मकाम पर रब ताला फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह ताला के रास्ते पर जो कत्ल किए जाएं, जो मारे जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, रब ताला के रास्ते पर उनको मौत आ जाए, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। देखो शहीद को ये मकाम मिला किसके बदले में, किसकी निस्बत से, किसकी गुलामी में आने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुलाम हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की बरकत से अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे रास्ते पर जो कत्ल किए जाए इनको मुर्दा कहना तो दूर की बात, तुम गुमान भी ना कर सकोगे, तुम गुमान भी ना करो कि वो मुर्दा हैं। जिस नबी का, नबी के उम्मती का ये मकाम हो कि उस नबी के उम्मती को तुम मुर्दा कहना गुमान नहीं कर सकते, वो अपने रब ताला के पास रिज़्क़ पाते हैं, उस उम्मती की जितनी शान है उस नबी की कितनी शान होगी, उस नबी का कितना बड़ा मकाम होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हक चार या मरहबा 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 या नबी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यानी उस उम्मती का ये मकाम है कि रब ताला फरमाता है तुम मुर्दा गुमान भी ना करो कि वो मुर्दा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। उस नबी, उस उम्मती का जो नबी है उसकी कितनी शान होगी, उसके बारे में तुम मुर्दा का, उसको मुर्दा कहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मिलाद की तुम दलीलें मांगते हो, जब अपनी बारी आए कहते हैं कि लोग यानी इतना खर्चा करते हैं, किसी बेवा यतीम बच्चों की यानी कि शादी कर दें। जब तेरी बारी आए तो अपने बेटे की शादी की, यानी तू अपना
حتیٰ کہ سود سے قرضہ لے کر تو اپنی شادی کرتا ہے، تو کہتا ہے میری ناک نہیں رہتی، میری اہل و عیال میں عزت نہیں رہتی۔ اس وقت سود کا پیسہ، جس پیسے کو رب تعالیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، وہ قرضہ لے کر تو اپنی یعنی کہ شادی کا اہتمام کرتا ہے۔ جب اس نبی کی باری آتی ہے تو دلیلیں مانگتا ہے۔ تو کس طرح کا امتی ہے؟ شرم آنی چاہیے اس طرح کے امتی کو، جو امتی بھی کہے اور میلاد کی دلیلیں بھی مانگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد یعنی میلاد کس کو منانا چاہیے؟ پہلو دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دیکھو، آپ بوڑھے جوان بیٹھے ہیں، ذرا سوچو، پہلے یعنی طریقے پڑھ کر دیکھو کہ جب انسان بوڑھا ہو جایا کرتا تھا، اس بوڑھے کو یعنی اپنے گھر سے نکال دیا جایا کرتا تھا، اس کو مقام دیا تو کس نے آ کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مقام دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار اپنے بوڑھے باپ کی یعنی قدر کیا کرو، جو باپ کی پیشانی کو چومتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہے کہ جو پیشانی کو چومتا ہے اس طرح ہے جس طرح یعنی اس نے جنت کی پیشاب کو چکا ہے، اس کو بوسہ دیا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چکاٹ کو بوسہ دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اس بزرگوں کو آ کر عزت دی تو کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں میری امتی، یعنی جس شخص کے بال سفید آ جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے۔ اس بوڑھے جوان کی عزت کا کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئے تو آپ نے فرمایا اپنے سے بوڑھے انسان کی یعنی عزت کیا کرو، بزرگوں کی قدر کیا کرو۔ جب تم ان کی عمر میں پہنچ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کسی اور کی ڈیوٹی لگائے گا کہ وہ تمہاری عزت کیا کرے گا۔ اس کو مقام دیا تو کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ بوڑھی ماں کا دیکھ لو، جب بوڑھی ماں تھی اس وقت منڈیوں پر بیچا جایا کرتا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت بیچا جایا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا خبردار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے بتایا والدین کی قدر کیا کرو، والدین کو تم نے راضی کر لیا تو یہ سمجھو کہ اللہ اور رسول کو تم نے راضی کر لیا ہے، جس کے والدین اس پر ناراض ہیں یہ سمجھو کہ اللہ اس پر ناراض ہے۔ والدین کی قدر بتائی تو کس نے بتائی؟ نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی۔ ذرا نوجوانوں اپنے آپ پر یعنی ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، پہلے وہ بھی وقت یاد کرو، پہلی امتیں تھی گناہ کیا کرتے تھی، ان کے چہرے جو ہے بگڑ جایا کرتے تھے، رات کو گناہ کیا کرتے تھے، صبح ان کی یعنی کہ دروازے کے اوپر لکھ دیا جایا کرتا تھا یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زنا کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے، یہ یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ ہر گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے تو کس کی بدولت؟ پہلی امتوں کے چہرے بدل جایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تیری امت کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا، ان کے چہرے نہیں بگاڑے جائیں گے، ان کے دروازوں پر لکھا نہیں جائے گا، ان کے عیبوں پر یعنی پردہ ڈالا جائے گا۔ آج ہماری ہر قدم پر ہمارے گناہ ہیں، ہر قدم پر کئی گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر جو ہے رحیمی اور کریمی کرتا ہے، اس کے صدقے سے نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے صدقے۔ ذرا دیکھو لڑکیوں سے پوچھو، بچیوں کو زندہ درگوز کیا کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا خبردار کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیٹی کی اچھی طرح سے پرورش کرے گا، بالغ ہونے تک اس کی صحیح طریقے سے پرورش کرے گا، اس کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھے گا، مڑ کے اس کو یعنی کہ اپنے بیاہ کے ساتھ شادی کے قابل ہو جائے گی، اس کو نکاح کر کے بھیج دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح یہ انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی، کل قیامت کے دن وہ ساتھی، وہ اپنی بچی کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ بچیوں کی عزت کا بتایا تو کس نے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے صدقے سے۔ ہمارے چہرے نہیں بگڑتے تو کس کے صدقے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت با صدقے سے۔ ان بزرگوں کی عزت اور قدر کی جاتی ہے تو کس کے صدقے سے؟ یہ کس نے بتایا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ ان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آج پوچھتا ہے
تو उम्मती भी कहता है और दलीलें भी मांगता है मिलाद की। भाई मिलाद कहाँ लिखा है? मिलाद तो खुद कुरान करीम में रब ताला फरमाता है कि आप खुद नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है। अंबिया आए 1,24,000 कमो पेश पैगम्बर तशरीफ फरमा हुए, सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की, उनकी आमद के तज़किरा करते थे। हम भी मिलाद मनाते हैं तो क्या करते हैं? हम मिलाद मनाते हैं, क्या करते हैं? नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत का ही तज़किरा करता है, जो अंबिया करते आए हैं, जो कुरान पाक कर रहा है, जो खुद अल्लाह ताला ने अंबिया की रूह को जमा करके उनकी विलादत का तज़किरा किया, वही हम जो है वो तज़किरा कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर तो रवायत में आता है दरिया की मछलियों ने भी खुशी मनाई, वो भी एक दूसरे को खुशी मुबारक देने लगे। शजरो हजर भी यानी एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देने लगे, यानी जानवर भी, रवायत में आता है जानवर भी एक दूसरे को जो है कि खुशी मुबारक की खुशियां देने लगे कि जुल्म और सितम जो है वो खत्म हो चुका है। नबी अलैहिस्सलाम जो है रहमतल लिल आलमीन बनकर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। यानी क्यों तू उम्मती कैसा है, तो इससे तो वो जानवर बेहतर हैं जो खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। दरिया की मछलियां खुशी मना रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर तू यानी दलीलें मांगता है, उम्मती भी कहता है, नबी अलैहिस्सलाम का अपने आप को गुलाम भी कहता है और दलीलें भी मांगता है। जब अपनी बारी आए कोई दलील नहीं, चाहे जितना मर्जी पैसा तुम खर्च कर दो, शादी ब्याह पर यानी जितना मर्जी लैट्रिन पर खुशी मनाओ, ढोल ढमक्के कंजरियां नचाओ, कोई तो जा तुम पर एतराज करने वाला नहीं। कई शादियां होती हैं इसी तरह, अपनी आंखों से देखा जाता है कि मिरासियों के ऊपर यानी किसी तरह पैसे लौटाए जाते हैं। क्या इसकी दलील कभी मांगी है? किसी ने पूछा किसी मौलवी से क्या हज़रत जी ये भी किसी का बात दलील है? ये काफरों का तरीका, ये यहूदियों का तरीका जो हम अपना रहे हैं, कभी इसकी तरह की भी दलील मांगी किसी ने? उस तरह का तो कहते हैं हमारी नाक नहीं रहती, हमारी इज्जत है, हमारा आखिरी बेटा है, बिरादरी में मेरा नाम हो कि उसने बेटी की शादी की है। बिरादरी में अपना नाम कमाना चाहता है, रब ताला की बारगाह में अपना नाम नहीं कमाना चाहता। रब ताला के महबूब का तुम तज़किरा करेगा तो जिसके महबूब का तुम तज़किरा कर रहा है वो रब्बुल आलमीन ज़ात तुझ पर राज़ी होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का सदका है कि हम पर इतना फजल और उतनी रहमत हो रही है, हमारे चेहरे नहीं बिगड़ते, हम पर अल्लाह ताला अपना फजल फरमा रहा है। हर कदम पर हमारे गुनाह हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है। ये नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के सदके से है। नबी अलैहिस्सलाम जब पैदाइश हुए, नबी अलैहिस्सलाम की नाफ काटी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं नबी हम जैसा है। देखो नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, नाफ कटी हुई थी, बदन से जो है खुशबू के यानी खुशबू आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम यानी कि सुरमा लगा हुआ था, साफ और मुतहर थे। तुम्हारा बेटा जब पैदा होता है तो तुम्हारी नाफ काटी जाती है, तुमको नहलाया जाता है। जब तक तुम्हें नहलाया ना जाए उस वक्त तक तुम्हारे कान में अजान नहीं दी जाती। नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो यानी नाफ किस लिए काटी जाती है, उसका कनेक्शन किससे होता है? वालिदा के पेट से, यानी खुराक पहुंचती है। रब ताला नूर से पल रहे, रब ताला का महबूब नूर से पल रहा था, उसको इस खुराक की जरूरत ही नहीं, इसलिए पाक थे। नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए आपने सजदे में सर रखा। सजदा करना से पहले कुछ शराइतें हैं कि बदन इंसान का पाक होना चाहिए, लिबास पाक होना चाहिए, जिस जगह पर हम सजदा कर रहे हैं वो सजदे वाली जगह भी पाक होनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए आपने सजदा किया, सजदे से साबित होता है नबी अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उस वक़्त भी पाक थे, आपका बदन भी पाक था, आपकी जगह जिस जगह पर आप सजदा कर रहे थे वो जगह भी पाक थी, खुद पाक थे, खुद भी पाक थे। मक्का की सरजमीन को भी पाक करने वाले आए थे और तमाम जहानों को पाक करने वाला पाक नबी पैदा हुआ। तमाम जहानों को पाक करने वाला पाक नबी पैदा हुआ।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا، ان کی آمد کا تذکرہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت خوانی کرنا، یہ صرف اور صرف ثواب نہیں بلکہ ذریعہ نجات ہے، بلکہ ذریعہ نجات ہے۔ اسی کے صدقے ہماری نجات ہوگی، اسی کے صدقے ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔